السلام علیکم عزیز طلباء جماعت پنجم، کیا حال چال ہے بیٹا؟ آج ہم تیسرا لیسن شروع کر رہے ہیں، سبق نمبر 3، ایماندار چرواہا۔ چرواہا کس کو کہتے ہیں؟ جو بکریاں بھیڑیں چراتا ہے، اجرت پہ چراتا ہے۔ ایک چرواہا ہوتا ہے جو خود اپنی بھیڑ بکریوں کا ریوڑ رکھتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو اجرت پر چراتا ہے۔ دو طرح کے چرواہے ہوتے ہیں۔ یہ چرواہا صرف چرانے والے کو کہتے ہیں۔ اس کی بھیڑ بکریاں اس کی ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ چرا کر اتنی قیمت وصول کر لیتا ہے جن کی بکریاں چراتا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کا واقعہ ہے۔ وہ ایک سفر پہ تھے، اور سفر کے دوران انہیں ایک چرواہا ملا جو بڑے آرام سے اپنا کام بڑی محنت و مشقت سے کر رہا ہے۔ وہ کھانا کھانے لگے، انہوں نے اس کو دعوت دی، پر اس نے دعوت قبول نہیں کی، اور اس نے کہا کہ یہ بکریاں میں اجرت پر چراتا ہوں، اور اگر ایک بھی بکری آگے پیچھے تو میری ذمہ داری کا احساس میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ انہوں نے یہ کہا نا اس کو کہ کچھ ہو گیا تو کہہ دینا کہ کوئی جانور کھا گیا تھا، تو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ان کا نہیں، ایسا میں نہیں کر سکتا، مالک کو مجھے سچ بتانا پڑے گا، اور بکری کھو گئی تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ وہ اس جواب کے بعد عبداللہ بن عمر کھانا کھاتے اور چلے جاتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد ان کو بلایا جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہیں بہت بڑے حکمران ہیں ایک طرح کے، اور مدینہ منورہ بلاتے ہیں، اور ایمانداری سے متاثر ہو کر، اور اس کو انعام دیتے ہیں کہ تم بہت ایماندار شخص ہو، اور بہت ساری بھیڑ بکریاں بھی دیتے ہیں تحفے میں۔ یہ واقعہ ہے جو ہم آج پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ صحابی رسول ان محترم افراد کو کہا جاتا ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو۔ یہ کل کے پرسوں میں نے یہ بات بتائی ہے نا، وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے ان سے ملتے رہے ہوں ایمان کی حالت میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی، اس کے بعد جن لوگوں کا آپ سے تعلق رہا ان لوگوں کو صحابی کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں۔ اس سبق کو درست تلفظ، اچھی تلفظ ہوتا ہے، انداز لہجہ جو ہے صحیح ہو، ورڈ کی پروننسیشن بہت ٹھیک ہو، تلفظ بہت اچھا ہونا چاہیے، ادائیگی ٹھیک ہو۔ بہت پرانی بات ہے کہ شدید گرمی کا موسم تھا، ایک مسافر جنگل سے گزر رہا تھا، سایہ دار درخت، یہ جو اورنج میں انڈر لائن ہوئے ہیں یہ میں نے املا کے لیے کی ہوئے ہیں، میں املا کی لسٹ دے دوں گی آپ کو۔ درخت دیکھا تو کچھ دیر اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں سستانے بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی نظر ایک چرواہے پر پڑی۔ اس قیامت خیز گرمی میں بھی بکریاں چرا رہا تھا۔ قیامت خیز گرمی، بہت زیادہ گرمی تھی، اس قیامت خیز سخت گرمی، بکریاں چرا رہا تھا۔ وہ بھی ایک بکری کے پیچھے دوڑتا تو کبھی دوسری کو ہانکتا وہ آواز جس کے ذریعے سے بکری کو چلایا جاتا ہے، کبھی ایک چٹان پر چڑھتا تو کبھی دوسری پر۔ مسافر نے اپنا کھانا نکالا اور دسترخوان لگایا، یعنی کھانا نکالا اور دسترخوان بچھایا۔ سامنے ہی چرواہا اپنا کام کر رہا تھا۔ مسافر نے چرواہے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میں کھانا کھانا چاہتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ تم بھی میرا ساتھ دو، آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ مگر چرواہے نے معذرت کی انکار کیا اور کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے عزت بخشی، مگر میں اس وقت اپنے کام میں مصروف ہوں، یعنی کام کر رہا ہوں۔ یہ بکریاں دراصل میری نہیں ہیں، میں مختلف لوگوں سے اجرت لے کر انہیں چراتا ہوں، اور شام کو ان کے مالکوں کے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ یہاں تک ہم آج پڑھ رہے ہیں
کیونکہ آگے میں نے املا کے ورڈز بھی آپ لوگوں کے لیے پڑھنے ہیں. املا کے ورڈز کو بار بار پڑھیے گا لکھتے وقت بھی، تاکہ آپ کی ریڈنگ اچھی ہو. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھتے ہیں. صحابی، محترم، عبداللہ بن عمر، خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو بھی پورا لکھنا چاہیے تھا. صاحبزادے، بیٹے، درست لفظ، اچھے ادائیگی ٹھیک ہونا. سایہ دار، ٹھنڈی چھاؤں. سستانے، آرام کرنے. اچانک، چرواہے. قیامت خیز گرمی، سخت گرمی. ہنگاتا یعنی ان کو چلاتا ہوا. چٹان، دسترخوان. معذرت، معذرت انکار یا معافی، معذرت لفظ کا لفظی مطلب ہے. مصروف، مشغول. اجرت، آمدن جو قیمت لی جاتی ہے کام کی. مالکوں، بھیڑیا، حقیقت، جٹ، فوراً. مدینہ منورہ، ایمانداری. بکریاں، بھیڑیں، ایمان. یہ تمام ورڈ ہیں جو املا کے میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھے ہیں. ان کو آپ نے لکھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، تاکہ چیپٹر کی ریڈنگ آپ لوگوں کے لیے آسان ہو. اللہ حافظ.